بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد حسین، تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح مضبوط مستحکم پاکستان پر بات کرنے کے لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ دیگر شعبہ جات زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو پروگرام میں مدعو کریں اور ان سے پوچھیں کہ مزید بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ حالیہ جب ہم کراچی پر نظر ڈالتے ہیں تو پھر سیاست کا محور بننے جا رہا ہے، یا کہ پھر یہاں کی جو منتخبہ یہاں کی جو رہنما ہیں وہ پھر لسانیت کی پولیٹکس کو فروغ دینے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کی احتجاجی تحریک بھی آپ کے سامنے ہے، اور کس قدر بلند و باد نعرے لگائے گئے پھر سے کہ جنوبی سندھ صوبہ، کراچی صوبہ، کیا آئین کیا کہتا ہے؟ آئین تو اس کے برعکس ہے، آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، اس کے لیے پارلیمنٹ ہے۔ سڑکوں پر تو صوبے نہیں بنا کرتے، ایسی تو کوئی تاریخ ہمیں ملتی بھی نہیں۔ کیا کس قدر کراچی کو اور کس طرف لے کے جایا چاہ رہا ہے، اور یہاں کی جو حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ کس قدر ناکام ہو رہی ہے؟ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ کولیشن پارٹنر بھی یہ رہے اور منسٹریاں بھی ایک دوسرے کو ڈیوائیڈ کرتے رہے، دوستیاں بھی تھیں، اور اب ایسا کیوں؟ ایم کیو ایم کو منا لیا جائے گا، یا کہ پھر آگے بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے ہیں، یا کہ پھر یہ وہی سیاست پھر سے دہرائی جا رہی ہے؟ زبان، قومیت، لینگویج کی پولیٹکس پھر سے، ون نیشن کا فقدان اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، اور اس کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے، اور ہم بات کریں گے آگے جا کے نیب قوانین میں ترمیم کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ایجوکیشن منسٹر سعید غنی صاحب کا کہنا ہے کہ میں نیب نے بلایا ہے تو میں جاؤں گا اور جا کے خود سرنڈر بھی کروں گا۔ بہت سارے معاملات ہیں، حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کا بھی انہوں نے ایک آرڈر کیا ہے کہ ان پہ کیوں نہیں نیب ہاتھ ڈالتا۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، نوجوان جیال ہیں، مصطفیٰ بلوچ صاحب۔ بہت شکریہ مصطفیٰ، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے آپ کا تعلق ہے، مخدوم محسن صاحب۔ بہت شکریہ مخدوم صاحب۔ آپ سب سے پہلے مخدوم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ کراچی صوبہ اور پھر سے احتجاجی تحریک، اور آج ہم نے دیکھی نوجوانوں نے کافی تعداد میں شرکت کی اور بہت بڑی ریلی کراچی پریس کلب پر جا کے وہ اختتام پذیر ہوئی، اور رہنما ایم کیو ایم پاکستان، آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ بھی سنی۔ آپ کے اتحادی ہیں، ابھی بھی آپ اسمبلیوں میں ساتھ ہوتے ہیں، اپوزیشن میں آپ سندھ میں، تو آپ کی جانب سے ہمیشہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جی ڈی اے جب سندھ میں کراچی کے شہریوں کی بات آتی ہے یا صوبے کی بات آتی ہے تو آپ بیک ہوتے ہیں، آپ اپنا حصہ نہیں ڈالتے۔ کیا آپ چاہ رہے ہیں کراچی صوبہ بنے؟ دیکھیں، ہم سختی سے اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، اور پہلی بات دیکھیں، کوئی اگر یہ تو ایک الائنس ہے جس کی آپ نے بات کی، اگر کوئی ایک پارٹی بھی ہو اور کوئی اگر انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی اگر بات کر لے تو پارٹیز بھی اس چیز سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہیں۔ اور اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں گورنر سندھ نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی اس طرح کی، اور آج جس انداز سے ایم کیو ایم کے جو ایک رہنما نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جس صوبے میں نے آپ کو وجود دیا، جس صوبے نے آپ کو آئیڈینٹی دی، دیکھیں کچھ چیزیں پالیٹکس سے بالاتر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزوں پہ اختلافات، ابھی ایسے ہی افغان مہاجرین کا ایک بہت ہی سنگین ایشو چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پہ بھی ہم سب کو مل کر ایک ٹیبل پہ ہو کر، اور ہمیں ایک بہتری کی طرف ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں، اور ٹھیک ہے آئندہ کی اسٹریٹجی پہ تو ٹھیک ہے، جو ابھی آنے والے مہاجرین ہیں اس پہ ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ ابھی یہاں پہ ہیں، جن کے شناختی کارڈ ایشو ہو چکے ہیں، جو لوگ آلریڈی رہ رہے ہیں، ان پہ ایکشن ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو اس پہ بھی ایکشن لینا چاہیے، اور فیڈرل گورنمنٹ، ہم ان کے کولیجن پارٹنرز، لیکن انہیں بھی ایک پراپر ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ نہیں مخدوم صاحب، آپ نے پراپر آنسر نہیں دیا۔ آپ اتحادی بھی ہیں، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، جب بھی آپ کے حکومت کے خلاف کوئی بھی اقدام ہوتا ہے تو آپ ایک ساتھ دیکھے گئے ہیں ہمیشہ، تو اس نیریٹو پہ جب ایم کیو ایم پاکستان نکلی ہے سڑکوں پر، آپ اس کا حصہ نہیں ہیں؟ آپ نہیں چاہتے کہ کراچی کے لوگوں کو حق ملے، ان کو صوبہ ملے؟ اس چیزوں پہ آپ بلیو نہیں کرتے؟ کراچی کے لوگوں کو بالکل حق ملے، لیکن کراچی کے لوگوں کو ضروری تھوڑی ہے کراچی کے لوگوں کو صوبہ الگ ملے۔ صوبے کا اور حق کا بالکل میں سمجھتا ہوں کوئی تعلق نہیں ہے۔ کراچی کے لوگوں کو نوکریاں ملنی چاہیے، کراچی کے لوگوں کو ایکول بیسس پہ ڈیولپمنٹس ملنی چاہیے۔ کراچی ایک پاکستان کی دل ہے، سندھ کی دل ہے، لیکن کراچی کو سندھ سے الگ کر دینا میں سمجھتا ہوں اس سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے، اور ہم قطعاً اس چیز کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، آپ نے جیسے کہا کہ کافی لوگوں نے شرکت کی، ٹھیک ہے لوگوں نے شرکت کی، لوگوں کو کیا بتایا گیا تھا کہ الگ صوبے کی بات ہوگی، لوگ آئے جمع ہوئے، اس کے بعد اگر کوئی محسن صاحب ریلی میں یہ نعرے لگ رہے تھے کہ کراچی کو الگ کرو، صوبہ دو، مہاجروں کو حقوق دو، اس طرح کے نعرے لگے، تو یہ عوام کو رائٹس تو چاہیے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ موجودہ حکومت نے کیا رائٹس نہیں دیے؟ اس میں آپ لوگوں کا بھی حصہ ہے؟ بالکل ہمارا حصہ ہے، لیکن میں ایک عرض کر لوں، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں
کہ صوبے کی حیثیت دینا اور ان کو حصہ دینا اس دونوں ایک الگ الگ پہلو ہے. آپ ایک ملک میں ایک صوبہ ایک دیکھیں گھر ہے پورا, اس کو آپ غلط نگاہوں سے دیکھیں, میں سمجھتا ہوں اس چیز کا کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم سختی سے اس چیز کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم تو انڈیویجول بیسس پہ اگر آپ میرا کہیں یا ہماری پارٹی کا کہیں, ہمارا کلیئر کٹ موقف ہے. جب دورہ نظام آیا تھا 2012 میں, تب بھی ہمارا ایک الگ سٹینڈ تھا, اور میں سمجھتا ہوں اس سے فیڈرل گورنمنٹ بھی اس چیز سے لا تعلقی کا اظہار کرے گی, کیونکہ انہیں بھی جن لوگوں کو سندھ میں رہنا ہے, سندھ میں سیاست کریں, وہ کبھی بھی صوبے کی بٹوارے کی بات نہیں کریں گے. باقی مہاجرین لفظ سے مجھے اختلاف ہے. دیکھیں اگر وہ اس صوبے میں آئے, پیدا ہوئے, 40 مہاجرین کا مطلب ہے آپ مائگریٹ کر کے آئے. میں تو اپنے مہاجر بھائیوں کو بھی یا اردو بولنے والوں بھائیوں کو بھی میں سندھی سمجھتا ہوں, کیونکہ اس صوبے کے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں انہیں بھی اپنا ایپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور ایسے نفرت انگیز باتوں سے گریز کرنا چاہیے, اور ایک ایسی بات کریں جس سے جامعہ ایک پالیسی بنے نا. اب نفرت انگیز باتوں کرنے سے کوئی مسئلہ تو حل نہیں. نہ ہی خالد مقبول صدیقی کے کہنے سے صوبہ الگ ہو جائے گا, نہ ہی ہمارے کہنے سے یا سندھ گورنمنٹ والوں کے کہنے سے انہیں حق ملے. انہیں نیوٹرل بیسس پہ انہیں فنڈز ملنے چاہیے, انہیں نوکریاں ملنی چاہیے, ڈیولپمنٹ ملنی چاہیے, اور ان لوگوں کو بھی نفرت انگیز باتوں سے گریز کرنا. ٹھیک ہے مصطفیٰ بلوچ صاحب, محسن صاحب نے کہا کہ نوکریاں بھی ملنی چاہیے, ان کے علاقوں میں ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہونے چاہیے. تو نوکریاں نہ دینا, حقوق نہ دینا, کراچی اور بالخصوص حیدرآباد شہری سندھ کے اضلاع کی بات کرتے ہوئے نظر آتی ہے ایم کیو ایم پاکستان. تو وہ حقوق یا تمام رائٹس دینا آپ حکومتوں کا کام ہے. فیلئر سمجھتے ہیں آپ کا کہ آج سڑکوں پر ہے عوام احتجاج کرتی نظر آتی ہے, اپنے رائٹس کے لیے اب نوجوان نکل آئے ہیں سڑکوں پر, یہ آپ کا فیلئر نہیں ہے, حکومت کا فیلئر ہے؟ ساجد ٹو بی ویری آنیسٹ, اس چیز کو تو زیادہ سیریس لینا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ اگر ایم کیو ایم کو دیکھیں تو ان کی جس طرح شرنک ہوتے گئے ہیں وہ ود ان فیو اسپین آف ایئرز, تو ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے, دے ڈونٹ ریپرزینٹ دا اوور آل اردو اسپیکنگ پاپولیشن آف کراچی. آپ الیکٹرل ووٹس دیکھ لیں, آپ 249 میں دیکھ لیں کا کیا حال ہوا. حالانکہ پی ایس پی بھی تھی, ایم کیو ایم بھی تھی, ان کے دونوں کا ہی ایک ہی موقف تھا, وہ ایک ہی طرف کھیل رہے تھے, لسانیت کی بنیاد پہ وہ لوگ ووٹس کی وہ کر رہے تھے. پیپلز پارٹی تو اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک اٹینشن ڈائیورٹنگ ٹیکٹک ہے, اور کچھ ان کے پاس پالیٹکس کرنے کو ہے نہیں, یہ اپنے پبلک میں جا نہیں سکتے, ان کے پاس انہوں نے ڈیلیور کیا نہیں. انہوں نے 3 سال تک جو ہے ایک عوام دشمن حکومت کے ساتھ رہ کے, بھائی آپ ایک نااہل حکومت کے ساتھ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پھر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نا. تو آپ نے کراچی کو کیا دیا, آپ نے 3 سالوں میں کون سا کوئی کراچی میں ایک اینٹ لگا دیا آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو, کیا کر لیتے نا آپ. یہ ٹف ٹائلیں لگا رہے ہیں اپنے یو سی او میں, ان سے تو آج سی ایم صاحب نے یہی کہا کہ بھائی آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ کوئی کراچی کی بہتری تھوڑی ہے, کوئی بڑا پروجیکٹ لاؤ بھائی, کوئی ایسا اسکیم لاؤ, کوئی ایسا پروجیکٹ لاؤ جس کو آپ کیش بھی کرو بعد میں کہ ہم نے یہ کیا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے دس از آل لائک گیمک, کہ لوگوں کو اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم ہیں, لیکن دے آر زیرو ان پبلک. احتجاج ہوں گے, آج ایک ایم کیو ایم پاکستان ہے, کل ممکن ہے اور جماعتیں بھی سڑکوں پر آئیں, تو آپ ان کو منع کیوں نہیں لیتے, آپ کا وفود کیوں نہیں جاتا, آپ ان کو لے آئیں, ایوان میں لے آئیں, واپس لے آئیں. دیکھیں اب اگر ایوان میں واپس لانے کی تو بات, ایوان میں تو ہیں ہی, ایوان میں ہے, ایوان میں جو تماشے انہوں نے کیے, ایوان میں آپ فیصلے کریں گے. اب ہم ایوان سے ہمارا بلیو نہیں رہا, کیونکہ ایوان میں ہماری سنی نہیں جاتی. نہیں, ایوان میں تو دیکھیں, ایوان میں تو ان کو اگر ان کے حریم عادل شیخ صاحب ایک ان کی پارٹی کٹ موشن بھی نہیں لا سکتی, تو یہ تو ان کی نااہلی ہے نا, یہ تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. آپ اگر وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ الٹے سیدھے گیمکس کریں جو پارلیمنٹ میں انہوں نے کیا. میں مصطفیٰ صاحب مجھے ایک ٹائم دیا. غلام جیلانی صاحب ہم نے جوائن کیا ہے. جیلانی صاحب موسٹ ویلکم, آپ نے جوائن کیا, آپ رکن پارلیمنٹ ہیں, آج آپ سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں اور ریلیاں نکال رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح صوبہ بن جائے گا یا حقوق مل جائیں گے؟ بہت شکریہ سعید بھائی, السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی دیکھیں, یہ شروعات ہے صبح کی حوالے سے نا, اور آج اس میں جو ہے وہ ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہے, اور انشاءاللہ اب یہ قدم جو ہے وہ واپس نہیں لوٹیں گے, اور انشاءاللہ منزل پر جا کے یہ قدم رکیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی جو ریلی ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کے لیے, سندھ حکومت کے لیے جو ہے وہ آخری جو ہے وہ خطہ ثابت ہوگی اس حوالے سے. اور دیکھ بھی لیا آج پورے گورنمنٹ آف سندھ نے دیکھ بھی لیا کہ اگر جو فیصلے ایوان میں ہونے چاہیے تھے اگر وہ ایوانوں میں اور عدالتوں میں نہیں ہو رہے, تو اب وہ فیصلے جو ہے وہ روڈوں پر ہوں گے, جس طرح خالد بھائی نے کہا. امید ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کو جو ہے یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. جس طریقے سے آج انہوں نے پیٹرول پمپ بند کرانے کی جو کوشش کی,
कि जिसकी वजह से रैली को नुकसान हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल पंप मालिकान ने भी हमारा साथ दिया और शारा फैसल पे मलीर से लेकर और कारसाज तक जितने पेट्रोल पंप थे वो उन्होंने दोबारा खुद खोले हैं हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर। तो अब इस चीज से गवर्नमेंट ऑफ सिंध को समझ जाना चाहिए। ये पेट्रोल पंप्स कब बंद होना शुरू हुए थे? ये बिल्कुल जो पेट्रोल पंप बंद होना शुरू हुए थे दोपहर को, जब आपकी रैली का टाइम था। मुस्तफा बलोच साहब हमारे साथ बैठे हैं। मुस्तफा बलोच साहब, क्या वाकई पेट्रोल पंप बंद करवा रहे हैं? आप एहतजाज भी नहीं करने देंगे लोगों को? देखें साजिद, पेट्रोल पंप बंद कराना तो ये इनकी रविश थी, हमारी तो कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही है। इस चीज को वो तस्लीम नहीं कर रहे गुलाम जलानी साहब कि हमारी जानब से ऐसे कोई इक़दाम नहीं लिए गए। देखिए, पुलिस ने पेट्रोल पंप बंद करवाए थे और तकरीबन 3 से 4 पेट्रोल पंप ऐसे थे शारा फैसल पे जो मैंने खुद जाके उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बोला कि हमें पुलिस ने आगे बंद करवाएंगे, अभी पेट्रोल पंप बंद करें। और जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो उन्होंने खोले और तकरीबन वहां से लेकर और कारसाज तक जितने पेट्रोल पंप थे उनको बंद करवाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें जो है गवर्नमेंट कामयाब नहीं हुई। अच्छा गुलाम जलानी साहब, आपको लगता है कि MQM पाकिस्तान ने जिस तरह ये तहरीक का आगाज किया है, एहतजाज आप कर रहे हैं, तो आपके साथ और दीगर अपोजिशन की जमातें भी साथ हैं? वो चाह रही हैं कि कराची और ये जनूबी सिंध सूबा बने, या सिर्फ आप चाह रहे हैं? और आपकी तो ये मुतालबा तो हमने बहुत पुराना भी देखा है, मतलब 2008 में भी हमने देखा, फिर 12 में भी ये तहरीक हमने देखी। ये फिर से वही तहरीक है या फिर आपको मतलब कुछ हासिल वसूल करना है, या कुछ क्लियर नहीं है पिक्चर? देखें, ये उसी चीज का तसलसल है और उस वक्त हमने जो है सिर्फ रोड्स पर आकर जो है वो डिमांड की थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दायर की है इसके खिलाफ और असम्बलीज में, सुबह कौमी असम्बली में भी जो है वो करारदाद हमने पेश की है इसके ऊपर और अब हम इसको जो है वो कानूनी तरीके से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और यही मुकदमा आज हमने जो है वो कराची की आवाम के सामने भी रख दिया है, जिसको कराची की आवाम ने जो है कबूल किया है कि अब कराची शहर जो है वो एक अलग सूबे की सूरत में ही जो है वो तरक्की कर सकता है और अगर सिंध गवर्नमेंट के साथ रहे तो अब ये हो सकता है कि फिर दोबारा मोइनजदाड़ों की शक्ल इख्तियार करे। अच्छा, आपके पास काउंट पूरा है? आप असेंबली में आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए लेजिस्लेशन के लिए, सूबे के लिए, तो फिर तो आपके पास असेंबली में काउंट तो पूरा नहीं है, फिर कैसे ये आप ये आगे सक्सेस हो पाएंगे? नहीं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो अकाउंट की बात है वो अकाउंट भी हम पूरा करेंगे, जो अकाउंट जिसमें गिनती है जिसकी आप बात कर रहे हैं और इसको जो है कानूनी नुक्ता नजर से भी जो है हमारे जो बैरिस्टर हैं फरूक वसीम भाई वो भी देख रहे हैं और दूसरे मामलात हैं और इंशाल्लाह जल्द आपको जो है वो हम इसमें एक अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे और नेक्स्ट हमारा स्टेप इंशाल्लाह हैदराबाद का है। तो पहले हम तमाम लोगों से जो हमारे साथ खड़े हुए हैं उनसे हम मालूम कर रहे हैं। आज कराची ने फैसला दिया है, इंशाल्लाह 4 से 5 दिन बाद हैदराबाद से हम पूछेंगे, इसी तरह हम नवाबशा से पूछेंगे और इसी तरीके से हम मीरपुर खास और सक्कर से पूछेंगे। ठीक है, जहाँ से हमें जवाब और इंशाल्लाह हमारे पास जवाब जो है जब कराची ने फैसला दिया है तो बाकी तमाम लोग भी हमारे साथ। वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक हुकूमत इस तमाम सिचुएशन में, इस मुतालबे में आपके साथ है? देखिए, उनमें ज्यादातर जो लोग हैं उनका ताल्लुक कराची से नहीं है। ठीक है, ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं कराची जनूबी सूबे की। तो गवर्नमेंट हमारे साथ है, लेकिन अब मैं तमाम का नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि PTI की हमें सपोर्ट हासिल है इस मामले में। अच्छा, आपको सपोर्ट हासिल है। लास्ट में एक आपसे सवाल करूंगा कि हमने देखा है, हम जब तारीख के जब वर्क पलटते हैं तो सिंध जोग्राफियल हिसाब से भी बहुत छोटा सूबा है और यहाँ के लोग जिस तरह कराची से मोहब्बत करने वाले हैं, इसी तरह सिंध से मोहब्बत करने वाले लोगों की भी तादाद ज़्यादा है। तो आवाम को ये डिवाइड करने की तरफ तो हम नहीं जा रहे कि आज जिस शहर को हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं कि कल ऐसा ना हो कि वो मिनी पाकिस्तान ना हो, यहाँ पे पर्टिकुलर एक लोग, एक कौम रहती हो। अब तो सारे मिलकर रहते हैं, क्या लोग मिलकर रहना नहीं चाहते, आपको लग रहा है? देखिए, जो लोग कराची में रहना चाहते हैं वो कराची को ऑन भी करते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि कराची से अब 95% जो है रेवेन्यू जमा करें और ले जाके खैरपुर, दादूस और लड़काना पे जो है वो खर्च करें। तो ये वो सूरत हाल है कि अभी जिस तरह खालिद भाई ने मिसाल दी कि अगर आप जो है कलकत्ता और दूसरे तेहरान चले जाए, वहां पे जो है वो यहाँ पे 1.5 करोड़, 2 करोड़ की आबादी वाले जो सूबे हैं उनके लिए 2000 अरब और इस तरह का अमाउंट जो है वो तरक्याती फंड में रखा जाता है,
اسکیمز رکھی جاتی ہیں, لیکن شہر کراچی کے لیے کیا رکھا جا رہا ہے مجھے بتائیں. تو غلام جیلانی صاحب, یہ وفاق نے بھی تو کوئی پیکج نہیں دیا, یہ ریلی تو وفاق کے خلاف بھی ہونی چاہیے تھی. کیا آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی, یہ ریلی وفاق کے خلاف بھی ہونی چاہیے. غلام جیلانی صاحب, یہ ریلی وفاق کے خلاف آپ کو نہیں لگتا ہونی چاہیے تھی, جو کراچی پیکج کے لیے 12 ارب روپے دینے تھے ان کو؟ آپ کی آواز نہیں صحیح پہ مجھے. کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں اب؟ آپ کا جی آواز آ رہی ہے غلام جیلانی صاحب؟ جی, میرا سوال یہ تھا کہ وفاق نے کہا تھا کراچی پیکج ہم دیں گے اور 12 ارب روپے دیں گے, پھر NFC کی مد میں بھی انہوں نے اماؤنٹ روکا ہوا ہے, تو یہ وفاق کے لیے ریلی ہونی چاہیے تھی. PTI حکومت کے خلاف بھی تو یہ ریلی ہونی چاہیے تھی, مطلب کراچی والوں کی آواز ہونی چاہیے تھی کہ کراچی کو رائٹس دو. دیکھیں, وفاق سے جو ہمارے MOU سائن ہوا ہے MQM پاکستان کا, اس کے اوپر وہ امپلیمنٹ کرانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور اگر نہیں کروایا تو اس طریقے سے ہم سندھ گورنمنٹ کے خلاف ہیں, اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ وفاق کے خلاف بھی ریلی نکالیں گے. بالکل, اگر کراچی کے حقوق کی بات نہیں ہوگی تو پھر ہمارا ان کے ساتھ رہنا بھی مشکل ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ غلام جیلانی صاحب, آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. مصطفیٰ بلوچ صاحب, کراچی کا بجٹ خیرپور اور دوسرے اضلاع میں لگانے کی بھی بات کی غلام جیلانی صاحب نے, اور کراچی کی عوام کے لیے اس سے قبل خواجہ اظہار نے کہا کہ کراچی کے جو نوجوان ہیں وہ فوڈ پانڈا کی موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو ان کو آن کرے گی سندھ حکومت. کیا شہری آبادیوں کے لیے کوئی نوکری, کوئی اس طرح کی کوئی اسکیم آپ لوگوں نے تو لانچ نہیں کی؟ ساجد دیکھیں, یہ تو جو باتیں میں سن رہا تھا, یہ تو جیسے خیرپور نواب شاہ کو بھی صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں, حیدرآباد کو بھی, سکھر کو بھی, تو بلی کے خواب میں چیچڑ والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, سم تھنگ از ناٹ پاسبل. آپ اس چیز کو لے کے ایک ایشو بنا رہے ہیں اور آپ ایک اپنی پالیٹکس کو چمکا رہے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے صوبہ بنا کے کیا کرنا ہے, پھر یہاں سے پیسے لے جا کے پھر لنڈن پہنچانے اپنے سابقہ قائد کو. تو کہنے کا مقصد ہے انہوں نے تو کراچی کا جو تباہ حالی ہوئی ہے, جو آپ کے جتنے بھی کراچی کے ادارے ہیں, آپ کا واٹر بورڈ ہے, آپ کا KMC ہے, آپ کے سارے اداروں کو تباہ تو انہوں نے کیا ہے. جو اپنا فنڈ خود جنریٹ کرتے تھے, سرپلس میں ان کا فنڈ ہوتا تھا, وہ ڈیفیسٹ میں گئے, تو وہ ان کی وجہ سے گئے, ان کی نااہلی کی وجہ سے گئے, ان کی کرپشن کی وجہ سے گئے. جتنے بھی آپ کے بابر غوری جیسے لوگ ہیں جو پورٹس اینڈ شپنگ میں رہے, انہوں نے جو کیا وہ تو سب کے سامنے. ہمارے ذرائع کا کہنا ہے واپسی ہو رہی ہے ایسا ایسا لوگوں کی, حیدر عباس رضوی بھی آ گئے, باقی لوگ نے بھی آنا ہے. نہیں, واپسی ہو, لیکن کراچی کین ناٹ افورڈ دیٹ جو ہوا کراچی کے ساتھ. اب پبلک بھی کراچی کی وہ افورڈ نہیں کر سکتی. اور بالکل لیگ بھی کولیشن پارٹنر بنی ہے, دیکھیں MQM بھی بنی ہے اسی امن کے لیے کہ چلے جی پالیٹکس کی بات الگ ہے, لیکن کراچی کے حق کو آپ اس طرح کریں کہ آپ کا ہی اس میں اونرشپ ہے اور باقی سندھ کے لوگوں کا اونرشپ نہیں ہے, تو یہ میرے خیال میں سراسر غلط ہے. اس چیز کو جو ہے نا, دیکھیں سندھ کے تو پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے کراچی پہ. آپ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کراچی کو جو ہے نا آپ بالکل آئسولیٹ کر دیں, اور کراچی کے لوگ تو نہیں چاہتے ایسا کچھ. میں نے I know a lot of people جو یہ ریلی کراچی کے لوگوں کی ہی تھی. جی دیکھیں, کراچی کے لوگوں کی تھی, مگر کراچی کے لوگوں کو کیا کہہ کے لایا گیا وہاں پہ, کیا ان کو موٹیویشن دی انہوں نے, گاڈ نوز. بٹ پوائنٹ از کہ یہ چیز پاکستان پیپلز پارٹی, سندھ گورنمنٹ اس چیز کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہے. تو اس کو روکیں گے کیسے؟ کوئی پالیسی تو بتائیں, کچھ بتائیں تو صحیح, کیسے روکیں گے اس تحریک کو؟ کیا یہ تحریک بس چلتی رہے اور آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی؟ نہیں, یہ تو کوئی پہلی دفعہ ہوئی ہے ساجد, اس سے پہلے کئی دفعہ انہوں نے یہ صوبوں کی باتیں کی ہیں, اور کیا ہوا ہے, تو یہ تو چلتا رہے گا. مطلب آپ اس کو سیریس نہیں لے رہے؟ بالکل چلتا ہے. آپ کیا کہیں گے لاسٹ میں اس تحریک کے حوالے سے کہ GDA کا کیا موقف رہے گا؟ وہی کہ آپ کنڈیم کرتے رہیں گے اور اس تحریک کا نہ حصہ تھے نہ آپ حصہ رہیں گے؟ ساجد صاحب, کراچی سندھ کا حصہ تھا, ہے اور رہے گا, پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں کوئی 15-20 ہزار لوگ جمع کر کے آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے دیں, اس سے میں سمجھتا ہوں آپ کی اپنی ساکھ متاثر ہوتی ہے. یہ وہی پارٹی تھی جس کے 40-40, 50-50 سیٹیں جیتتی تھی. یہ پارٹی ایک زمانہ تھا. یہ وہی پارٹی تھی جو جن کی لیڈرشپ ایک جملہ بولتی تھی تو پورا شہر تو کیا صوبے کے اور کئی شہر, میرپور خاص جیسے, حیدرآباد جیسے, سکھر جیسے شہر بھی بند ہو جاتے تھے 5-10 منٹ کے اندر. آج ان کی پوزیشن یہ ہے کہ آج ان کا جو لیڈر ہے جن سے یہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں, وہ لندن میں آج کل وائپر اٹھا کے اپنے گھر کی صفائیاں کر رہے ہیں, آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں ایسی چیزوں نے ان کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کرے. یہ خود ہی اگر اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ 2000 آج سے 10 سال پہلے یہ کہاں تھے اور آج ان کی کیا پوزیشن ہے,
تو یہ ایسی نفرت انگیز چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. باقی میں سمجھتا ہوں ہم تو کیا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, آپ پی ایم ایل این کو لے لیں, پیپلز پارٹی کو لے لیں, ہم جی ڈی اے والوں کو لے لیں, کوئی بھی, ایون انہوں نے کہا پی ٹی آئی ان کی حمایت کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی بھی اس چیز سے لاتعلقی کا اظہار کرے گی. اگر پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو پی ٹی آئی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اگر پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں جو بھی سندھ ایک ہمارے سندھ کی وحدت پہ جب بھی بات ہوگی, دیکھیں ہم اس صوبے میں رہتے ہیں, ہم سب نے اس صوبے میں پیدائش اختیار کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ پالیٹکس ایک عوامی خدمت کا نام ہے, ہم سیاست کرتے ہیں عوامی خدمت کے لیے, لیکن ہم اپنی دھرتی کے ساتھ ہی سچے نہ ہوں تو پھر ہم کیا لوگوں کی خدمت کریں گے. چلے بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے محسن صاحب, بریک کے بعد آتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں.